الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے منحرف فکر کا اصولی جائزہ اور اس کا درست متبادل، اس کا صحیح متبادل۔ کیونکہ یہ جو منحرف فکر ہے وہ اپنے جو بہت بڑی تبدیلیاں اور نامناسب تبدیلیاں وہ فکر چاہتی ہے، ان تبدیلیوں کے جواز کے لیے وہ کچھ مسائل پیش کرتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل حل نہیں ہوں گے اگر یہ تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو ان مسائل کا صحیح حل کیا ہے؟ مسائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کا صحیح حل کیا ہے؟ تو یہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے، منحرف فکر کا اصولی جائزہ اور اس کا صحیح متبادل۔ وہ جن مسائل کے حل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے وہ منحرف فکر، اس کا صحیح متبادل کیا ہے، صحیح حل کیا ہے ان مسائل کا؟ منحرف فکر کی خصوصیت، اس کا جو فکری پستی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ منحرف فکر کے چند نمونے پیش کر کے میں اس گفتگو کا آغاز کروں گا۔ 20ویں صدی کا جو سب سے بڑا مغربی فلسفی اور عالمی فلسفی مانا جاتا ہے وہ برٹرنڈ رسل ہے۔ برٹرنڈ رسل کے اوپر ہمارے فلسفی ڈپارٹمنٹ کے جو پروفیسر ہیں جلال الحق صاحب، ان کا پی ایچ ڈی تھیسس ہے۔ اس پی ایچ ڈی تھیسس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ برٹرنڈ رسل نے یکے بعد دیگرے 4 فلسفے پیش کیے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے یہ موجود ہے، لیکن خدا کا حوالہ دیے بغیر، انسانی روح کا حوالہ دیے بغیر، اور خدا کی طرف سے اور روح کے توسط سے جو انسان کو یقینی علم حاصل ہوتا ہے اس کا حوالہ دیے بغیر۔ ان سب چیزوں کا تو انکار ہے مغرب میں، آپ جانتے ہیں، خدا کا انکار، انسان کی روح کا انکار، اوپر سے آنے والے علوم کا انکار۔ اس کے بغیر یہ ثابت کر دیا جائے کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو ہمارا پرسیپشن ہے، اس پرسیپشن کے مطابق چیزیں باہر بیرون میں موجود ہیں، اسے ثابت کرنے کے لیے اس نے 4 فلسفے یکے بعد دیگرے مرتب کیے، اور آخر میں اعتراف کیا، اپنے ہر فلسفے کے اندر اس کو ایک کمی نظر آئی، اور اس نے آخر میں اعتراف کیا کہ یہ میرے چاروں فلسفے جو ہیں یہ ناکام ہیں۔ یہ جو ہمارے بیرون میں، ہمارے باہر جو دنیا ہے جو ہم کو نظر آتی ہے آنکھوں سے، اسے ثابت کرنے کے لیے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے منون ایسا ہی باہر موجود ہے، اسے میں ثابت نہیں کر سکا، اور میں دنیا کو صرف اینیمل انسٹنکٹ کی بنیاد پر مانتا ہوں، حیوانی جبلت کی بنیاد پر میں دنیا کو مانتا ہوں کہ ہمیں ایک احساس ہے، ہمیں ایک جبلی احساس ہے کہ چاروں طرف جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں موجود ہے، یہ ہمارا کوئی خواب یا واہمہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک جبلی ایک انسٹنکٹیو ہم کو احساس ہے، بس اس بنیاد پہ میں مانتا ہوں۔ میرے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں ہے یہ باور کرنے کے لیے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے ویسا ہی باہر موجود ہے۔
تو 20ویں صدی کا سب سے بڑا مغربی فلسفی، اور جو مغرب ہے وہ تو وہی دنیا میں سب سے آگے ہے، تو مغربی فلسفی کا مطلب ہوا کہ عالمی فلسفی، دنیا کا سب سے بڑا جو عالمی فلسفی 20ویں صدی کا ہے، وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اپنی مغربی فکر کی بنیاد پر جو خدا اور روحانیت اور اوپر سے آنے والے علم، اس کے بغیر ہر چیز کی تعبیر کرتی ہے، اس فکر کی بنیاد پر وہ دنیا کے وجود کو بھی ثابت نہیں کر سکا۔ اس نے اس کا اعتراف کیا برٹرنڈ رسل نے۔ تو جو منحرف فکر ہے، منحرف فکر کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی فکری بے مائگی ہے، وہ فکری لحاظ سے بہت بودی ہے۔ اور پھر تو معاملہ اتنا آگے بڑھا، اس کے بعد ہمارے فضل الرحمن آتے ہیں، فضل الرحمن کے بعد وحید الدین خان آتے ہیں، وحید الدین خان کے بعد جاوید احمد غامدی آتے ہیں۔ تو یہ دنات اور پستی اور بے مائگی اب تو اتنی بڑھ گئی ہے کہ جاوید احمد غامدی ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ ساری دنیا کے اوپر اسلامی حکومت قائم کی جانی چاہیے اور اس کے لیے ضرورت پڑنے پہ جہاد کو بھی استعمال کیا جانا چاہیے، یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ، اور دلیل یہ لاتے ہیں وہ، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ دین میں کوئی جبر اور کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس مجمع میں جو نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی بات تو میں نہیں کرتا، وہ بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ اسلامی حکومت کا جو قیام ہے پوری دنیا کے اوپر، اس کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا ہے کیا؟ اس کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں ہے، اس کا مقصد تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کے عادلانہ نظام کو غالب کرنا ہے، قائم کرنا ہے، عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ دور ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور حکم اور اطاعت پورا کا پورا صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی نفس پرست انسان کا حکم دنیا میں نہ چلے۔ یہ مقصد ہے سارے دنیا کے اوپر اسلامی حکومت کو قائم کرنے کا۔ یہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے۔ تو ان کی جو دلیل لا رہے تھے لا اکراہ فی الدین، وہ کیا دلیل ہوئی اس معاملے میں؟ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ فکر کی کس درجے کی پستی ہے، کتنی کس درجے کی ایک فکری لاپرواہی ہے کہ جو ان کے دعوے ہیں اور ان دعووں کے لیے جو دلائل دے رہے ہیں، یہ اس کے اوپر کچھ محنت بھی نہیں کرتے، اس کے اوپر کچھ غور بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا دعویٰ پیش کر رہے ہیں۔ ہم اتنا بڑا دعویٰ پیش کر رہے ہیں اور اس اتنے بڑے دعوے کے اوپر دلیل ہم یہ لا رہے ہیں، جبکہ وہ دلیل وہاں ہے ہی نہیں، وہ بالکل غیر متعلق چیز ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کا مقصد لوگوں کو مسلمان بنانا نہیں ہے، اور اس میں نفی ہو رہی ہے جبراً مسلمان بنانے کی۔ تو اس آیت سے کہاں نفی ہو گئی پوری دنیا پہ اسلامی حکومت قائم کرنے کی؟ تو اس منحرف فکر کی یہ تو بیچارے کس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں اور حیرت کر سکتے ہیں کہ اتنی فکری پستی، اس کو فکر کہنا ہی غلط ہے، اتنی پستی کہ اس کو فکر کہنا غلط ہے۔ یہ تو ایک بالکل مطلب یہ کہ ایک عوام کو بھڑکانے والے پروپیگنڈے کا معاملہ ہے، یہ کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کے جو بظاہر ان کے جو سرخیل ہیں، ان کے جو آگے کے لوگ ہیں، میں نے ان کا پیش کیا کہ ان کی فکر کی پستی کا، برٹرنڈ رسل کی فکر کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو پہلی نظر میں لگتی ہے کہ ایک مضبوط فکر ہے اور ایک بہت نفیس سوفسٹیکیٹڈ فکر ہے، اس کی جو بے مائگی ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا اعتراف اس آدمی نے خود کیا، کیونکہ وہ آدمی نسبتاً انصاف پسند تھا۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے 4 فلسفے بنائے، خدا کے بغیر، روحانیت کے بغیر، اوپر سے آنے والے علم کے بغیر میں یہ ثابت کر دوں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ باہر موجود ہے حقیقت میں، اسے میں ثابت کر دوں ان سب چیزوں کے بغیر۔ اس کے لیے 4 فلسفے بنائے، لیکن میں ثابت نہیں کر سکا۔
تو سب سے بنیادی بات تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو منحرف فکر ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اس کی فکری پستی، اس کی فکری بے مائگی، اور یہ اس وقت دنیا میں بحیثیت مجموعی علمی اور فکری اضمحلال کا نتیجہ ہے کہ ان باتوں کو قابل اعتنا، بلکہ قابل اعتنا سے آگے بڑھ کے اس لائق مانا جاتا ہے کہ ان کی بنیاد پر بڑے بڑے دینی مسلمات کا ہم دوبارہ سے جائزہ لیں۔ یہ دنیا کی جو علمی اور فکری اس وقت اضمحلال ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ آج سے 200-300 سال پہلے اگر کوئی کہتا تو اس کو باہر سے ہی نکال دیا جاتا۔ لیکن یہ چیزیں ہم کو فکری طور پہ بہت مرصع مسجع، بہت بنی سوری ہم کو نظر آتی ہیں۔ یہ موجودہ دور کے علمی اضمحلال کا نتیجہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم کو کسی قابل، کسی مرتبے کی نظر آتی ہیں یہ جو منحرف فکریں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منحرف فکر کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ فکری لحاظ سے انتہائی پست اور بے مایہ ہے۔ چل کیوں رہی ہے؟ ایک وجہ تو جو علمی اور فکری اضمحلال ہے دنیا کے اندر، لوگ فلسفے سے واقف نہیں رہے، لوگ علمی جو اصول ہیں، بنیادیں ہیں، ان سے وہ واقف نہیں رہے، تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہے۔ دوسری وجہ جو اس کے پیچھے مغربی سائنس ہے، اور اس مغربی سائنس کے جو مادی لذائذ ہیں اور مادی جو آسائشیں ہیں اور مادی جو رفاہیت ہے، جو میٹیریل ویلفیئر ہے، زبردست جو میٹیریل ویلفیئر فراہم کیا ہے ویسٹرن سائنس نے، یہ اس سے بھی بڑی وجہ ہے کہ اس فکر کو قابل اعتنا سمجھا جاتا ہے کہ ہوائی جہاز بنانے والے، راکٹ بنانے والے، چاند پہ پہنچنے والے، اتنے بڑے بڑے بیگن اور اتنے بڑے بڑے آلو اگانے والے، یہ لوگ ان باتوں کو کہہ رہے ہیں، تو بھائی یہ باتیں تو کچھ نہ کچھ تو اس میں صداقت، کچھ نہ کچھ تو اس میں معنویت ہوگی۔ ہمیں اگر یہ بے مایہ نظر آ رہی ہیں اور بے بنیاد نظر آ رہی ہیں تو قصور ہمارا ہوگا، ضرور ان باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ اتنے بڑے سائنس کو بنانے والے ان باتوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو دوسری وجہ اس منحرف فکر کے جو اتنی بودی ہے، جو اتنی بے مایہ ہے، اس کے دنیا میں قابل اعتنا سمجھے جانے کے اور پھر اس سے اور آگے بڑھ کے اس سے متاثر ہونے کی جو صورت پیدا ہو رہی ہے، اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ مغربی سائنس کی جو مادی رفاہیتیں ہیں، جو میٹیریل ویلفیئرز ہیں، جو مغربی سائنس نے فراہم کیے، جو پہلے دنیا میں نہیں تھے، یہ اس کی وجہ سے اس کو قابل اعتنا سمجھا جاتا ہے، اس میں معنویت سمجھی جاتی ہے، اس میں کوئی گہرائی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے مغربی سائنس پیدا ہوا اور اس کے بعد مادہ پرستی پیدا ہوئی، بلکہ پہلے مادہ پرستی پیدا ہوئی اور پھر مغربی سائنس پیدا ہوا۔ چنانچہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گیلیلیو وغیرہ نے پہلے یہ فلسفیانہ دعوے پیش کیے کہ دنیا میں مادے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اصل حقیقت مادہ ہے، اور پھر وہ سائنس بنایا گیا جس سائنس میں کہ اشیاء کے صرف مادی پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور صرف مادی اشیاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور ہر غیر مادی چیز کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور اشیاء کا جو فوق المادہ پہلو ہے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، کیونکہ کوئی شے دنیا میں ایسی نہیں ہے جو خالص مادی ہو، ہر شے کا دار و مدار اس کے فوق المادہ حقیقت کے اوپر ہے۔ انسان کے جسم کا دار و مدار اس کی روح کے اوپر ہے، ہر چیز کے اندر فوق المادہ وجود موجود ہے۔
لیکن اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ مادی چیزوں کی جو فوق المادہ سطح ہے، مثلا انسان کے اندر جو روح ہے، اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں خالصتاً فوق المادہ ہیں، فرشتے، جنت، خدا، ان کا کلی انکار کر دیا جاتا ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، اور ان کا بھی وہ پہلو جو نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، ان کا بھی وہ پہلو جو نظر نہیں آتا وہ وجود نہیں رکھتا۔ یہ نظریہ پیدا ہوا پہلے، پھر اس کے بعد مادی سائنس پیدا ہوا کہ ہم صرف ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے جو نظر آتی ہیں، اور ان چیزوں کے بھی صرف ان پہلوؤں کا مطالعہ کریں گے جو نظر آتی ہیں، اور اس کے بنیاد پر ایک سائنس بنا۔ اس کے اپنے فائدے ہیں جس کا کہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے جو چیز پیدا ہوئی تاریخی لحاظ سے وہ مادہ پرستی تھی، وہ دنیاوی لذتوں میں غلطاں اور پیشہ رہنے کا جذبہ تھا، آخرت کو بھول جانا، اعلیٰ قدروں کو بھول جانا، نیکی اور پاکیزگی کو بھول جانا، خدا کو بھول جانا، ہمیشہ کی زندگی کو بھول جانا، اور صرف دنیاوی لذتوں میں منہمک رہنا، اور یہاں پر دنیاوی عیش و عشرت کے اندر مبتلا رہنا، یہ داعیہ پہلے پیدا ہوا، اور اس داعیے کے نتیجے میں ایک یہ سائنس ابھرا، جو سائنس صرف مادی پہلو کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مادی لذتیں حاصل کی جا سکیں۔ اب اس نظریے کی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام ہے دنیا کے اندر، اور اسلام انتہائی ناقابل انکار بنیادوں کے اوپر جو اصل حقیقت ہے، خدا، انسان کی روح، انسان کی ہمیشہ کی زندگی، انسان کا اعلیٰ ایک اس پہ پیدا کیے جانا، انسان کے اندر اعلیٰ قدروں کا موجود ہونا، انسان کا اس دنیا کے اندر بغرض امتحان آنا، انسان کا باوجود ہر قسم کے ظلم و ستم کرنے کی آزادی رکھنے کے، ایثار اور قربانی پہ کاربند رہنے کی جو ذمہ داری ہے انسان کی، وہ اس کے اوپر اصرار، تاکہ اسے اور انسان جو کہ اس کے لیے آزاد ہے کہ صرف عیش و عشرت کے اندر پڑا رہے، وہ اس کو چھوڑ کر خدا کو یاد رکھے، اور رات اور دن خدا کی بندگی کرے، اور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد رکھے، اور اس کا شکر ادا کرے اور اس کی بندگی کرے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے اوپر اس حقیقت کو ناقابل انکار بنیادوں پر علمی لحاظ سے باور کرنا، اور ناقابل مقابلہ طاقت کے ذریعے سے اسے دنیا پہ چلانا، اس مقصد کے لیے اسلام آیا ہے۔ چنانچہ اس عیش پرستی کے نظریے کا سب سے بڑا دشمن اسلام ہے۔ تو بس اسی وقت سے ایک تحریک شروع ہو گئی اسلام کی مخالفت میں، اور ہر رطب و یابس، ہر قسم کے بے بنیاد باتیں اسلامی تعلیمات کا رد کرنے کے لیے شروع کر دی گئی۔ اب اس میں تمام چیزوں کو چھوڑ دیجئے، صرف سائنس کو لے لیجئے، جس سائنس کے اوپر ہمیں جس سائنس کی جو اس نے مادی رفاہتیں، جو میٹیریل ویلفیئرز ان میچڈ اس نے ہمیں فراہم کیے ہیں، صرف اس سائنس کے اوپر غور کیجئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسی سائنس نے گلوبل وارمنگ کو بھی پیدا کیا ہے؟ گلوبل وارمنگ جس نے اب دنیا کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اس کو بہت بڑی کامیابی گردانا جا رہا ہے کہ ہم پورے دنیا کا، پورے کرۂ ارضی کا، پورے گلوب کا جو درجہ حرارت ہے، جو ٹیمپریچر ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے، اس کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ بڑھنے دیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ کرۂ ارضی کا جو درجہ حرارت ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے، اس میں 2 درجے سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا فساد ہے دنیا کے اندر۔ 2 درجے درجہ حرارت جب 2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھے گا پوری دنیا کا، اس کے مقابلے میں جو کہ دنیا کے بننے سے لے کے آج تک درجہ حرارت رہا، اس سے 2 ڈگری زیادہ ٹیمپریچر دنیا کا ہو جائے گا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے پورا نظام کس طرح سے درہم برہم ہوگا۔
ہوائیں، سمندر، جاندار مخلوقات، تمام چیزیں کس قدر درہم برہم ہوں گی. 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھ جائے پوری دنیا کا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کو بہت بڑی کامیابی گردانا جا رہا ہے کہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ بڑھنے پائے. یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہ بڑھنے پائے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو مادی جو رفاہتیں، راکٹ اور ہوائی جہاز اور اسکائی اسکریپرز اور یہ سب جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، اگر ان کی وجہ سے سائنس اتنی صحیح اور اچھی چیز ہے تو یہ جو اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ بھی تو سائنس کے ہی نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے. یہ دنیا تو سائنس سے متعین ہو رہی ہے، تو یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ بھی تو سائنس کا ہی نتیجہ ہے. تو یہ جو سائنس ہے نہ صرف فکری اور اخلاقی لحاظ سے یہ سائنس، اس سائنس کے دعوے ناقابل قبول ہیں. یہ بات نہیں کہ جو مادی اشیاء کا وہ مطالعہ کرتا ہے وہ بے اصل ہے، بلکہ یہ کہ وہ مادی پہلو اشیاء کا وہ ان کی کل حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ حقیقت ہے ہی نہیں. یہ دعویٰ جو سائنس کا ہے جسے سائنٹزم کہا جاتا ہے، یہ بے حقیقت دعویٰ ہے. تو علمی اور فکری طور پر تو یہ بے حقیقت ہے ہی، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس میں عملی سطح کے اوپر بھی، رفاہیت کے لحاظ سے بھی، انسانی ضرورتوں کے لحاظ سے بھی، انسان کی جو دنیاوی ضرورتیں ہیں، انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ سائنس کتنا خطرناک ہے، اس نے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا. تو یہ جو منحرف فکر ہے یہ فکری لحاظ سے انتہائی بودی، اور اس فکر کے پیچھے جو اس فکر کی جو مضبوطی ہے سائنس، وہ سائنس بھی ایک دودھاری تلوار جس میں اگر ایک طرف اتنے فائدے ہیں تو دوسری طرف اتنے محیب، اتنے خطرناک اور زندگی کو تباہ کرنے والے اس کے نقصانات بھی ہیں. چنانچہ یہ تو صحیح ہو نہیں سکتی، چنانچہ یہ فکر تو صحیح ہے نہیں، جو فکری لحاظ سے بھی بے مایا ہے اور جس کی یہ جو اتنی بڑی ایک عملی جو اس کے پیچھے گارنٹی ہے سائنس کی، وہ گارنٹی بھی ایک دودھاری تلوار ہے. وہ گارنٹی بھی زبردست اپنے اندر نقائص اور ہلاکت خیز پہلو اپنے اندر رکھتی ہے اپنے فائدوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا. اب اس کا صحیح متبادل کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ضروری ہے کہ اس منحرف فکر کا کہ مادے کے علاوہ کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، چنانچہ ہمیں صرف مادی چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس سے زیادہ مادی لذائذ ہم کو حاصل کرنے چاہیے، ہمیں ساری اعلیٰ قدروں کا انکار کر دینا چاہیے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا انکار کر دینا چاہیے، ہمیں خدا کا انکار کر دینا چاہیے. اور اگر ابھی ہم دنیا کے ایک بڑے دائرے میں جو امت مسلمہ کا ہے وہاں پر اگر یہ سب کچھ صراحت کے ساتھ انکار نہ کر سکیں تو ایسی باتیں کہہ دینی چاہیے جس سے کہ اس انکار کی ایک بنیاد فراہم ہو جائے، اور خدا کا اور روحانیت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا اور جنت و جہنم کا اس کا انکار تو نہ ہو، لیکن یہ چیزیں بے معنی بن کر رہ جائیں اور عملی زندگی ان سے آزاد ہو جائے. تو یہ جو دو پہلو ہیں، ایک تو صریح مادہ پرستی ہے جو کہ سیکولرزم کے نام سے دنیا میں جاری و ساری ہے، جو صریح مادہ پرستی ہے، کھلا ہوا انکار ہے خدا کا اور روحانیت کا اور ہمیشہ کی زندگی کا اور اعلیٰ قدروں کا. اور دوسری یہ منحرف فکر ہے جو مسلمانوں میں رائج کی جا رہی ہے، جہاں پر صریح انکار تو نہیں ہے لیکن جو الوہی تعلیمات ہیں، جو قرآنی تعلیمات ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حق کو پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں حدیث کا انکار کر دیا جائے، اس کے بارے میں علماء جو صحیح بنیادوں پہ قرآن کی تعبیر کرتے ہیں اس کا انکار کر دیا جائے، تاکہ قرآن ایک بازیچے اطفال بن جائے، ایک بچوں کا کھیل بن کے رہ جائے،
کہ قرآن کی آیتوں میں جو چاہے مطلب نکالے جائیں، اور ایسے مطلب نکالے جائیں کہ ہم زبان سے تو خدا کا نام لیتے رہیں، لیکن عملاً ہمارے دل، ہماری زندگیاں، ہمارے عملی زندگیاں، ہمارے دل، ہمارے خیالات، ہماری فکر، ہمارا رویہ خدا اور اس کے تقاضوں سے آزاد ہو جائے۔ چنانچہ آپ نمونہ دیکھیے کہ سورہ احزاب میں جو آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ نبی کی امہات المومنین کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ باہر نہ نکلیں، گھر میں قرار سے بیٹھیں، اور نکلیں تو چادر اوڑھ کے نکلیں، تو اس کی تعبیر یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیگمات ہیں امہات المومنین ہیں ان کے لیے، یہ عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس پر جب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی اس میں پورا جو اجماع ہے امت کا وہ اس پہ رہا ہے کہ اس کی تفسیر یہ صحیح ہے، اور اجماع کے علاوہ لغوی لحاظ سے بھی اور جو دیگر احادیث ہیں ان کے لحاظ سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اس حدیث کی، اس تفسیر کی تصدیق ہوتی ہے کہ قرآن کا وہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے گھر والوں سے جس میں کہ کوئی قرینہ ہو کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، اسے آپ کے لیے مانا جاتا ہے، ورنہ آپ کا نام لے کے جو حکم دیے جاتے ہیں، آپ کے اہل خاندان کو کو خطاب کرتے ہوئے جو حکم دیے جاتے ہیں وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے خاص اس وقت ہی مانے جاتے ہیں جب اس کے لیے کوئی قرینہ ہو، کوئی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہو۔ جب اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، احادیث پیش کی جاتی ہیں، تو ان سب کو وہ مسترد کر دیتے ہیں۔ نہ اجماع کوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، نہ حدیث کوئی چیز ہے، حدیثیں سب گھڑی گئیں بعد میں۔ صرف جو سنت متواترہ ہے، بعض لوگ اس کو حجت مانتے ہیں، بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، سنت متواترہ کو بھی حجت نہیں مانتے۔ تو یہ جو اس وقت سیکولر مادہ پرست، کھلی ہوئی مادہ پرست سیکولر فکر، اور پھر یہ منحرف نام نہاد اسلامی فکر جو کہ خدا کا اور قرآن کا نام تو لیتی رہتی ہے، سنت کا نام تو لیتی رہتی ہے، لیکن اجماع کا انکار کر کے، احادیث کا انکار کر کے، اور جو صحیح میتھڈ ہے قرآن کریم کی تفسیر کا اس کا انکار کر کے وہ اسے ایک بازیچ اطفال بنا دیتی ہے قرآن کو، کہ قرآن کی آیات کے اندر جو چاہے معنی پڑھ لیے جائیں۔ یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، فکری گمراہی۔ چنانچہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مضبوط فکر کو سامنے آنا چاہیے، جو ہمارا روایتی فلسفہ ہے اور جو ساری دنیا کی تہذیبوں کا روایتی فلسفہ ہے، اس کی علمی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، اس کو دوبارہ سے سمجھا جانا چاہیے، اس کو بحال کیا جانا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر مادہ پرستی کی نفی کی جانی چاہیے، برٹرنڈ رسل کی فکر کی نفی کی جانی چاہیے، ڈیکارٹ کی فکر کی نفی کی جانی چاہیے، گیلیلیو کی فکر کی نفی کی جانی چاہیے، اس میں جو سقم ہے، اس میں جو فیلسی ہے، اس کے اندر جو بے مائگی ہے، اس کو بے نقاب کیا جانا چاہیے علمی ذریعے سے۔ اور اس کے برعکس جو قرآنی تعلیمات ہیں ان کی جو علمی حقانیت ہے، علمی جو صداقت ہے، ان کی جو صداقت اور حقانیت ہے، اسے علمی طور پر ثابت کرنا چاہیے۔ یہ صحیح متبادل کا پہلا قدم ہے۔ دوسرا اہم قدم اس میں یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے یہ ابھی عرض کیا گیا کہ صرف اسلامی روایتی فلسفہ ہی انتہائی علمی لحاظ سے انتہائی اعلیٰ و رفع نہیں، بلکہ تمام جو روایتی تہذیبیں ہیں ان کا فلسفہ بھی انتہائی اعلیٰ و رفع ہے۔ چنانچہ ہندو فلسفہ، تاؤسٹ فلسفہ، کرسچین فلسفہ، اس فلسفے کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس فلسفے میں انتہائی مضبوط علمی بنیادوں پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان کا جو زیادہ اونچے مقاصد ہیں وہ روزی روٹی کمانا اور عیش و عشرت نہیں ہے، بلکہ نیکی پہ چلنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ تمام چیزیں دیگر روایتی فلسفوں کے اندر بھی مضبوط علمی بنیادوں پر بیان کی گئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیگر جو روایتی فلسفے ہیں
ان روایتی فلسفوں سے تائید حاصل کی جانی چاہیے. جو اسلامی روایتی فلسفہ ہے اس کی تائید حاصل کی جانی چاہیے, اور دنیا کے سامنے یہ بات لانی چاہیے کہ ساری دنیا کے انسان ابتدا سے لے کر اور یورپی نشأت ثانیہ تک ساری دنیا کے انسان جس فلسفے پہ چلتے رہے وہ فلسفہ خدا کو مانتا ہے, وہ فلسفہ ہمیشہ کی زندگی کو مانتا ہے, وہ فلسفہ اوپر سے آنے والے علم کو مانتا ہے, اور اس کے مقابلے میں یہ صرف انسانیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے یورپ کا, اور وہ بھی تاریخی لحاظ سے ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پر کہ خدا کی نفی کی گئی اور مادہ پرستی کو ثابت کیا گیا. تو نہ صرف جو روایتی اسلامی فلسفہ ہے جو علمی لحاظ سے بہت مضبوط ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی کچھ مثالیں یہاں پیش کروں, اور جس طرح سے میں نے برٹن رسل کی فکر کی پستی کو دکھایا اس طرح سے میں اسلامی جو روایتی فلسفہ ہے اس کی فکری عظمت کو میں دکھاؤں, اس کا وقت میرے پاس نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے, اسلامی فلسفہ بہت عظیم ہے, اور دیگر جو روایتی فلسفے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر خدا کو, ہمیشہ کی زندگی کو, انسان کی روح کو, اعلیٰ قدروں کو, سب کو مانتے ہیں اور مضبوط علمی بنیادوں پر اس کو ثابت کرتے ہیں. تو ان سے بھی مدد لی جائے اور دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جائے کہ اصل سارے انسان تو علمی لحاظ سے اس بات کے اوپر متفق ہے, علمی لحاظ سے تو یہ بات درست ہے, خدا کا ہونا, ہمیشہ کی زندگی کا ہونا, علمی لحاظ سے تو یہ بات درست ہے, اور علمی لحاظ سے مادہ پرستی کا جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے. ساری دنیا کے تہذیبیں اس کے اوپر متفق ہیں, اس چیز کو سامنے لایا جائے. اور تیسرا قدم یہ کہ ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے کالجوں میں جو مطالعہ اور تحقیق چل رہی ہے اس مطالعے اور تحقیق کو صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے. ہر میدان کے اندر خدا, ہمیشہ کی زندگی, انسان کی روحانیت, انسان کی اعلیٰ قدریں جو کہ اس کی مادہ پرستانہ خواہشات سے کہیں زیادہ بلند ہیں, ان سب کو پیش کرنے والی جو علمی سسٹم ہے, جو علمی نظام ہے, اس علمی نظام کو یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر لایا جائے, اور اس علمی نظام کے مطابق ہمارے تمام علوم کو, جو تعلیمی اداروں میں, تحقیقی اداروں میں جو ہماری علمی سرگرمیاں چل رہی ہیں ان کو اس کے مطابق اس رخ کے اوپر لایا جائے. اس سے انشاءاللہ ایک بہت پائیدار بنیاد پیدا ہوگی, اور جو انحراف کے لیے کھلے ہوئے انکار یعنی سیکولرزم اور انحراف, ان دونوں نے جو ایک فکری طلسم قائم کیا ہے, اس فکری طلسم کو چاک کیا جا سکے گا, مادہ پرستی کی نفی کی جا سکے گی, خدا اور ہمیشہ کی زندگی اور روحانیت کا اس بات کیا جا سکے گا, اور انسان کی پورے علوم اور پوری فکر کو اس کے مطابق ڈھالا جا سکے گا. اور جب علوم ڈھلیں گے تو اس کے لحاظ سے پھر تہذیب بھی ڈھلتی ہے, کیونکہ علوم تہذیب کو متعین کرتے ہیں, علوم انسانی رویوں کو متعین کرتے ہیں, علوم انسانی اداروں کو, انسٹیٹیوشنز کو متعین کرتے ہیں. یہ اس میں قدم ہے. دوسری چیز جو صحیح متبادل کا جز ہے وہ ہے عدم مشقت کا اصول. اس واپسی کے لیے, اس بحالی کے لیے, حق کی اس بحالی کے لیے خدا, ہمیشہ کی زندگی, روحانیت, اعلیٰ قدریں, ہمارا عقیدہ, ہمارا علم, ہمارا عمل, ہماری تہذیب, ہمارے رویے سب اس کے مطابق ہو جائیں. اس کی بحالی کے لیے مادہ پرستی دور ہو جائے, خدا کا انکار دور ہو جائے, کھلا انکار بھی اور چھپا انکار بھی جو انحراف کے ذریعے سے ہو رہا ہے یہ دور ہو جائے. اس پورے بڑے کام کے لیے, اس پورے بڑے کام کو کرتے وقت اس کا لحاظ عدم مشقت کے اصول کو سامنے رکھا جائے کہ جو پہلے سے جو دنیا میں اس وقت چیزیں رائج ہیں, جو طور طریقے رائج ہیں, جو رہن سہن رائج ہے, جو ادارے رائج ہیں, جو علوم رائج ہیں, ان کو اس حد تک برقرار رکھا جائے کہ اس سے لوگوں کے لیے مشقت پیدا نہ ہو. یہ اسلام کا پرانا اصول ہے جو سیرت مبارکہ کے اندر بھی نظر آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر
پہلے ایمان مضبوط نہ کیا جاتا اور لوگوں سے کہا جاتا کہ تم شراب چھوڑ دو، تم زکوٰۃ دینے لگو، تو وہ ایسا نہیں کرتے. تو جو تدریج ہم کو سیرت مبارکہ میں نظر آتی ہے ایبسلیوٹ ٹرمز میں، تو وہ تدریج بحال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام مکمل ہو گیا، ہمیں اسلام کی تمامی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. لیکن اس نوعیت کی تدریج منون، وہ تدریج تو اب واپس نہیں آ سکتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات خراب ہو گئے اس لیے 5 وقت کی نماز ابھی ضروری نہیں ہے، ابھی صرف ایمان پہ محنت کی جائے. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. تو منون وہ تدریج تو واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ دین کامل ہو گیا ہے، پورے دین پہ چلنا ہے. لیکن اس سے ملتی جلتی تدریج جس میں کہ دین کے تمام تعلیمات کی پیروی بھی ہو، لیکن اس پیروی کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں ڈھیل، جہاں پر سہولت دی جا سکتی ہو، اس انداز کی تدریج جسے ہم کہتے ہیں کہ شبہ تدریج، حقیقی تدریج نہیں بلکہ ایک شبہ تدریج ہم کو اختیار کرنی چاہیے. یہ دوسرا اصول ہے صحیح فکر کا. اس سے انشاءاللہ امید ہے کہ انسانیت کے لیے اس چیز کو، جس کو کہ وہ فکری سطح کے اوپر وہ باور کر لیں گے، کنونس ہو جائیں گے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ فکری کام کیا گیا ہے، مضبوط فکری بنیادوں پہ مادہ پرستی کو غلط اور خدا کو اور ہمیشہ کی زندگی کو صحیح دکھا دیا گیا ہے. تو فکری طور پر بھی وہ اس کو مان لیں گے، اور جو عملی ان کو وہ ہو سکتی ہے دشواریاں، ان دشواریوں میں بھی کمی اس تدریج کے اصول کے ذریعے سے، اس عدم مشقت کے اصول کے ذریعے سے وہ دشواری بھی ان کی دور ہو جائے گی، اس کا لحاظ بھی پوری طرح سے رکھا جائے گا. یہ اس کا ایک صحیح متبادل ہے. علمی طور پر مادہ پرستی کو غلط اور خدا اور ہمیشہ کی زندگی اور روحانیت کو صحیح ثابت کیا جانا چاہیے. اس میں دیگر مذاہب کے جو علمی مضبوطی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جانا چاہیے. اس میں جو ممکنہ خدشات ہیں ان کا پورا لحاظ کرتے ہوئے، اس کا پورا سدباب کرتے ہوئے، اور علوم کو صحیح خطوط پہ تعلیمی اداروں میں آگے بڑھانا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تدریج کا اصول ہے اس تدریج کے اصول پہ عمل کرنا چاہیے، اور ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے لوگوں کے اوپر جس کو کہ وہ برداشت نہ کر سکیں. یہ وہ صحیح متبادل ہے جو کہ انسانیت کو تباہی کے راستے سے نکال کر اور جو خیر ہے اس راستے کے اوپر لا سکتا ہے، اور امت مسلمہ کے کام کو آسان کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.